سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا، روزن جزا کا مالک۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں صراط مستقیم پر چلا۔ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے نعمتیں نازل کی ہیں ان کی نہیں، جن سے تو ناراض ہے، ان لوگوں کا جو گمراہ ہے۔ سورہ کا نام اور سورہ کا مقصد۔ سورہ فاتحہ کے نزول کی جگہ۔ سورہ کا نام، اس سورت کو اس کے مضمون کی وجہ سے الفاتحہ کا نام دیا گیا ہے۔ فاتحہ وہ ہے جو کسی موضوع کتاب کسی اور چیز کو کھولے۔ دوسرے لفظوں میں الفاتحہ ایک قسم کا دیباچہ ہے، وحی کا دور۔ سورہ فاتحہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی ابتدائی وحی میں سے ایک ہے۔ در حقیقت ہمیں مستند روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ پہلی مکمل سورت تھی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ اس سے پہلے صرف چند متفرق آیات نازل ہوئی تھیں جو علق، مزمل، مدثر وغیرہ کے حصے بنتی ہیں۔ سورہ کا مقصد، موضوع۔ یہ سورت در حقیقت ایک دعا ہے جو اللہ نے ان تمام لوگوں کو سکھائی ہے جو اس کی کتاب کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں۔ قاری کو یہ سبق سکھانے کے لیے قرآن کے بالکل شروع میں رکھا گیا ہے۔ اگر آپ سچے دل سے قرآن سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں تو رب کائنات کے حضور یہ دعا کریں۔ اس دیباچے کا مقصد قاری کے دل میں ایک شدید خواہش پیدا کرنا ہے کہ وہ رب کائنات سے رہنمائی حاصل کرے جو اکیلا اسے عطا کر سکتا ہے۔ چنانچہ الفاتحہ بالواسطہ طور پر سکھاتی ہے کہ انسان کے لیے بہترین چیز یہ ہے کہ وہ صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کے لیے دعا کرے، حق کی تلاش میں متلاشی کے ذہنی رجحان کے ساتھ قرآن کا مطالعہ کرے اور اس حقیقت کو تسلیم کرے کہ رب کائنات تمام علم کا سرچشمہ ہے۔ اس لیے اسے چاہیے کہ قرآن کا مطالعہ اس سے ہدایت کے لیے دعا کے ساتھ شروع کرے۔ اس موضوع سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سورت فاتحہ اور قرآن کا اصل تعلق کسی کتاب کے تعارف سے نہیں بلکہ دعا اور اس کے جواب سے ہے۔ الفاتحہ بندے کی دعا ہے اور قرآن مالک کی طرف سے بندے کی دعا کا جواب ہے۔ بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ وہ اسے ہدایت دے اور مالک اس کی دعا کے جواب میں پورا قرآن اس کے سامنے رکھ دیتا ہے، گویا کہ یہ وہ ہدایت ہے جو تم نے مجھ سے مانگی تھی۔